وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل خوف من الأحباب ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بالحمد ہزار بار بشویم دہن بمشکو بلا انوس نام تو گفتن کمال دیا جب وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن گر تمہیں خواہی مسلمان دی ستم نیست ممکن جز کا قرآن دی ستم بپندار سعدی کے راہ صفا تواں رفت دل بھر گئے خدایا بحق کے بنی فاطمہ برقول ایمان کنی فاطمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست کا مان آدمی کا جسم کیا ہے جس میں شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا بنا خون کا گالا لگا اینٹ جس پہ ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی یہ عمارت بس خاک میں ارشاد باری تعالی قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے یکشا جب رات کا اندھیرا اس کو ڈھانپ اور قسم ہے دن کی اذا تجلی جب کہ وہ روشن ہو جائے اجالا ہو جائے اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ بے شک تمہاری کوششیں البتہ مختلف پس بہرحال جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا اور اس نے تصدیق کی بھلائی کی ہم اس کو آسانی سے پہنچا دیں گے آسانی بڑی راحت سے اس کو ہم آسانی تک پہنچا دیں اور جس نے بخل کیا واستغنا اور پرواہی برتی اور جھٹلایا اس نے حسنہ کو بھلائی کو
بس اس کو ہم آسانی کے ساتھ تنگی تک پہنچا سکتے اور اسے نہیں فائدہ دے گا اس کا مال جب اس کو گڑھے میں ڈالا جائے، جب وہ برباد ہو، سربدار جب نکارا جائے۔ بے شک ہمارے ذمے ہے البتہ رہنمائی، بے شک ہمارے ذمے البتہ رہنمائی، اور بے شک ہمارے لیے ہی آخرت اور دنیا۔ بس میں ڈراتا ہوں تم کو ایسی آگ سے جو شعلے مارے، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر اشقا، بدبخت۔ بدبخت کون ہے؟ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، الذی کذب، جھٹلایا وتولی اور پھر منہ پھیرا، کنڈ کر کے سوچا، اور عنقریب دور رکھا جائے گا اسے، بچا لیا جائے گا اسے، اس شخص کو جو متقی تقوی۔ وہ کون ہے؟ جو دیتا ہے اپنے مال کو تزکیے کی، اور نہیں کسی ایک کے لیے اس کے پاس کوئی احسان بدلہ دے، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کا وہ بدلہ دے، مگر کیوں دے رہا ہے؟ الا ابتغاء، مگر تلاش کر رہا ہے اپنے رب اعلیٰ کی رضا، اپنے اس رب کی رضا جو اعلیٰ ہے، بلند اور عنقریب بلا دیا۔ یہ سورہ مبارکہ بھی رہے مکی سورہ، اور گزشتہ صورت میں اللہ نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا، اہل خیر اور اہل شر، تزکیہ والے اور شر والے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم ہی فجور کا الہام کر رہے ہیں، ہم ہی تقوی کا الہام کر رہے ہیں۔ طبی طور پہ انسان کے دل میں وساوس آتے ہیں، پھر وہ ارادے بنتے ہیں، پھر اچھے اور برے دونوں طرح کے ارادے خیالات، وہ اپنے ارادوں کی جب تکمیل کرتا ہے تو پھر اسے عقائد بنتے ہیں، پھر اعمال کے راستے بتائیے۔ اور یہ وساوس کا آنا، پھر ارادے بننا، اس میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل جلالہ و منوالوں نے دو چیزوں کی قسم کھائی، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، قسم رات کی جب وہ چھا جائے اور قسم دن کی جب روشن ہو جائے۔ تو دن کی روشنی کا اپنا ایک ماحول ہے اور رات کے اندھیرے کا ایسا وہ اپنا ایک ماحول ہے۔ اور شاہ اللہ محدث ذیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماحول کا بہت دخل ہے، انما الاخلاق بالاحوال، انسان کے اعمال اخلاق بنتے اور بگڑتے ہیں احوال کے ذریعے، ماحول کے ذریعے۔ دن کا ایک علیحدہ ماحول ہے، رات کا ایک علیحدہ ماحول ہے۔ دن کا ماحول اجالا ہے، سارے لوگ کام کاج کے لیے نکلتے ہیں، کھیتیوں میں جاتے ہیں، فیکٹریوں میں جاتے ہیں، کارخانے میں جاتے ہیں، دن کے اجالے کے اندر دفاتر میں جاتے ہیں۔ اور جب نزول قرآن کا زمانہ ہوا اس وقت رات کا مکے میں کوئی کام نہیں تھا، کام کاج کے لیے لوگ صرف دنوں میں جاتے ہیں۔ یہ تو آج کا دور ہے کہ فیکٹریاں راتوں کو بھی چلتی ہیں، ٹرین ہے، جہاز ہے، یہ آج کے دور کا اعتبار ہے۔ مگر آج بھی کام سب سے زیادہ دنیا کا وہ دن کو جاتے ہیں، رات کا ماحول علیحدہ ہے۔ رات کے لیے لوگ نکلتے ہیں، چور جاتا ہے، ڈاکو جاتا ہے۔ اب تھوڑے حالات بدل گئے، وہ دن میں ڈاکے چل رہے ہیں، وہ کہنا بیسک ہے۔ اور شراب نوشی والے وہ بھی آپ نہ دیکھیں، چچا نہ دیکھیں، استاد نہ دیکھیں، اور نہ دیکھیں۔ اب تھوڑا سا بغیرتی کا ماحول ہو گیا، جن کو بھی پیپو لیتے ہیں۔ اسی طرح دن رات کا ماحول ہے، زناکار، بدکار، چور، ڈاکو اور یہ جوئے باز، سٹے باز، سارے کے سارے کام ایسا کب ہوتے تھے؟ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب رات ہوتی ہے دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، کچھ لوگ بدکاری کی طرف چل دیتے ہیں اور کچھ لوگ اعمال کی طرف۔
زندہ شب رات وہ بالاسحار هم یستغفرون، اور شہری کے وقت اللہ سے معافی مانگتے، تہجد بھی رات کے وقت میں۔ اور وہ روحانی ترقی کا جو سب سے بڑا راز پنہا ہے اسی میں، من طلب العلا سہر اللیالی، جس نے بھی بلندیوں کو پایا وہ راتوں کو جاگا، رات کیا ہے تو دن کا ماحول علیحدہ ہے، رات کا ماحول علیحدہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے قسم کھا کے یہ کہا کہ انسان کے بگڑنے اور بننے کا تعلق بھی ماحول سے۔ ایک بچہ اس کو اگر آپ پنجرے میں بند نہیں کر سکتے اور جناب جانوروں کی طرح پرندوں کی طرح پنجرے میں بند باہر نکلے گا ماحول سے، گالی سیکھے تو بری عادتیں ماحول سے سیکھے۔ اچھا، اگر اچھائی کا ماحول ہے تو انسان کی اور کیفیت ہے، برائی کا ماحول ہے تو حرم کا ایک ماحول ہے آج بھی، حرم کا وہ بندہ جو بے نمازی ہے حرم کے ماحول میں نماز پڑھے، وہ بندہ جو ہماری طرح نالائق ساری رات سراٹے لے کے سو رہا ہے حرم کے ماحول میں 2.5 گھنٹے پہلے اٹھ کے وہ تہجد پڑھ رہے، ایسا ویسے عظیم ماحول حرم کا۔ یہ تو رات کا ماحول علیحدہ، دن کا ماحول علیحدہ، ایسے ہی انسانیت کا خیر کا اور شر کا ماحول علیحدہ۔ صلحاء کا جو ماحول ہے اس کی ایک اپنی کیفیت ہے، اور دنیا داروں کا ماحول کی کیفیت ایک، اس کی ایک علیحدہ چیز۔ تھانہ بھون کے حالات ماحول ایسا تھا، وہاں پہ ماحول کوئی چیز پڑی ہوتی ہفتہ ہفتہ پڑی رہتی کو اٹھاتے دیانت کا اتنا غلط تھا، اور وہاں کا ماحول ایسا بن گیا تھا، ذکر کا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ تھانہ بھون کے جو دھوبی تھے کپڑا دھوتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، اور ان کی آواز پورے شہر میں سنائی دیتی تھی، کپڑا دھو رہے لوگ کسی کچھ آخری نہیں کہاں نہیں دھوبی گھاٹ پہ کپڑا دھو رہے، پہلے وہ دھوتے تھے کپڑا اونچی جگہ پر ہی ہوتی ہے، اب تو مشین کا دور آ گیا ہے کہ مشین بتا۔ تو یہ دن کا ماحول علیحدہ، رات کا ماحول علیحدہ، ایسی خیر کا ماحول علیحدہ ہے، شر کا ماحول علیحدہ ہے۔ تو اللہ نے دن اور رات کی قسم اٹھا کے اس طرف اشارہ کیا کہ انسان ماحول میں تبدیلی آتی ہے، اور فرمایا قسم اس ذات کی جس نے نر اور مادے کو پیدا کیا، نر اور مادے کو پیدا کیا۔ عرب صاحب اس میں ذرا غور کر کے دیکھیں، نر اور مادے کا ملاپ ہے، ایک ہی پانی کا نطفہ ہے، اور پھر وہ اس سے علیحدہ علیحدہ جنس بن رہی، اعضاء کی تبدیلی کے ساتھ نر بن رہا ہے اور مادہ بن رہی ہے، حالانکہ نطفہ ایک ہی نطفہ، اس میں کیا اندر تبدیلی ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس کی قدرت کا کیا کار فرمایا، کیسے نر بنایا، کیسے مادہ بنایا، اس پہ ہم کیا تبصرہ کریں، کیا ہم رائے دیں، کیا اس پہ غور و فکر کریں، مجھے ایسا کیا رائے دیں ہم اس پہ، یہ اللہ اس کا نظام ہے، پھر احکامات علیحدہ علیحدہ، کیفیت علیحدہ علیحدہ، مزاج علیحدہ علیحدہ۔ آگے اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قسم ہے رات کی، رات کا اپنا ایک ماحول ہے، قسم ہے دن کی، دن کا اپنا ایک ماحول ہے، اور نر اور مادے کو جس ذات نے پیدا کیا، نر کا مزاج علیحدہ ہے، مادے کا مزاج علیحدہ ہے، اس کے احکامات علیحدہ ہیں، مادے کے احکامات علیحدہ ہیں، انداز لگائیں اس پہ جو ماحول وارد ہو رہا ہے، نر پہ وہ اور طرح کا ہے، اور عورت پہ اور طرح کا ماحول وارد ہو رہا ہے، اور پھر یہ مادہ منوی یا اس کی خرابی کی وجہ سے ایک تیسری چیز جنم لیتی ہے، نہ وہ نر ہے نہ مادہ، جس جنس کا غلبہ ہو اسی کا حکم لگ جائے گا، ایسا جس جنس کا اس پہ غلبہ ہو اسی کا حکم لگ جائے گا اس کو، وہ اگرچہ وہ حقیقتاً نہ نر ہے نہ حقیقتاً مادہ ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس میں دونوں چیزیں نمودار ہو جاتی ہیں، عربی زبان میں جس میں تیسری چیز کا نام خنثی ہے، اور جس میں دونوں چیز نمودار ہو جائے اس کا نام عربی زبان میں خنثی مشکل ہے، اور اس کے لیے بڑے مشکل کام ہے۔ اب وراثت پہ کون سے احکامات جاری کرے، اس کو نر کا غلبہ ہے، نر جیسی کیفیت ہے وہ حصہ ہو جائے گا، مادی جیسی ہے وہ ہو جائے گا، عدالتی مسائل کے دور میں لیتے ہیں، بہت یہ نظام ہے ہو رہا ہے، خال خال نظر آتے ہیں اسے۔ تو آگے اللہ نے یہ 4 قسمیں کھا کے یہ سمجھایا کہ مسائل تمہاری کاوشیں کوششیں علیحدہ ہیں،
جیسے دن کا اجالا علیحدہ، رات کا اندھیرا علیحدہ، نر کی کیفیت علیحدہ، مادے کی کیفیت علیحدہ ہے، اسی طرح تمہاری کاوشیں بھی، کوششیں بھی مختلف۔ ایک وہ ہے جو رات دن دعوت اللہ کے کام میں مشغول ہے، ایک وہ ہے جو رات دن دعوت اللہ سے فرار کرا رہا ہے، ایک وہ ہے جو نمازیں پڑھ رہا ہے، ایک وہ جڑا وسیلے پڑھ کے نہیں دیکھ رہا، کاوشیں بھی علیحدہ۔ ایک وہ ہے جو زکوٰۃ ہی نہیں فطرانہ اور صدقات کے علاوہ عطیات بھی دے رہا ہے، ایک وہ ہے جو زکوٰۃ دینے کا بھی نام نہیں لے رہا۔ کافر کی کاوش علیحدہ، مسلمان کی علیحدہ، پھر مسلمانوں میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ کاوش ہے، ہر ایک علیحدہ علیحدہ کاوش ہے۔ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کاوشیں علیحدہ۔ وہ ایک مسجد بنا رہا ہے، ایک مسجد کو گرا رہا ہے، اور ایک نور خیر کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے، اور ایک کا جناب نے مزاج صبح و شام یہی ہے، وہ بربادی کی طرف لوگوں کو لے جا رہا ہے۔ ایک اسلام کی حمایت میں بول رہا ہے اور دوسرا اسلام کے خلاف بول رہا ہے، مسلمان ہو کے بول رہا ہے، وہ اپنے فلسفہ جھاڑ رہا ہے۔ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوشش ہے۔ اب دیکھیں فرمایا اللہ نے پچھلی صورت میں بیان کر دیا، مثال دے کے سمجھایا کہ وہ اہل شر والے، وہ سمود والے، دیکھو انہوں نے کیا کیا، وہ اہل خیر میں سے نہیں، انہوں نے وقت کے پیغمبر کو جھٹلایا اور وہ ناقۃ اللہ کی پاؤں کاٹ دیے، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواھا ولا یخاف عقباھا، اللہ نے برابر کر دیا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا ان کی گناہ کو بھی۔ اور ایک وہ لوگ تھے جو صالح علیہ السلام کے ساتھ آ رہے تھے، وہ صالح علیہ السلام کا احترام اور اونٹنی کا ناقۃ اللہ کا بھی احترام، کیا مجال ہے کہ لفشائی کر جائیں، کیا مجال ہے کہ اونچی آنکھ کر کے دیکھ جائیں، نگاہیں بھی جھکی، قلب بھی جھکا اور زبانیں بھی بند احترام، اور ایک متم فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، اب ایک وہ شخص ہے جو دے رہا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا اور اس کو خرچ کر رہا ہے، صدقات بھی کر رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، قربانیاں بھی کر رہا ہے، اور فلاحی کاموں پہ بھی خرچ کر رہا ہے، اور صبح میں اور شام میں، اور اس کے مزاج پہ غلبہ ہے کس کا؟ سخاوت، اس کے مزاج پہ غلبہ ہے کس کا؟ سخاوت۔ یہ انسانی اوصاف میں سے بہت بڑی صفت ہے سخاوت۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرے پاس بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں اس کو پسند نہیں کروں گا کہ 3 راتیں ایسی گزر جائیں کہ بعد میرے پاس نہیں، 3 راتیں بھی پسند نہیں کروں گا بہت پہاڑ جتنا سونا میرے پاس، سوائے اس کے کہ میں نے کسی کا قرض دوں، اس کو تو اور فرمایا کہ آقا جو اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہے وہ سخی، اس کے متعلق ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے، السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے نزدیک، قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب، بعید من النار، جہنم سے دور ہے، اور اس کے مقابلے میں فرمایا جو سخی نہیں ہے وہ اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور اور جہنم کے قریب۔ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب اور جہنم سے دور۔ سخاوت انسانی صفات میں بہت بڑی عمدہ صفت ہے، امام الانبیاء خود سخاوت پسند، حتیٰ کہ اندر لگائیں انسانیت کا وہ مشہور آدمی جو مسلمان بھی نہ تھا، نبی بھی نہیں تھا، ولی بھی نہیں تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، مگر سخاوت کی بنیاد پہ رہتی دنیا تک اس کا نام ہو، جیسے ویسے حضرت ہے، مسلمان تو نہیں تھا، اس کے بیٹے اسلام دور، بیٹے اسلام، یہ سخاوت۔ آج بھی ہمارے یہاں محاورہ ہے، جب یہاں پاکستان تک محاورہ ہے تو پوری دنیا میں شاید ایسا ہوگا، تو رہتا نہیں بنتا آتمتائی، بندہ انہوں پوچھے کہ آتمتائی کون سی، کہتا میں نہیں، محاورے کو میں نے استعمال کیا، وہ کون سی، عربی سی، اجمی سی، کہاں کے رہنے والا تھا، بس اتنا جانتے کہ آتمتائی، یہ سخاوت، یہ کیا ہے؟
اور صحابہ کرام میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، اور مفسرین حضرات فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے صدیق اکبر کی طرف۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جس نے دیا، جس نے دیا۔ تو مکے میں صدیق اکبر مالدار تھے، اور ایک امیہ بن خلف وہ مالدار صدیق اکبر سے بھی زیادہ تھے۔ صدیق اکبر مزاجاً سخی تھے، وہ بدبخت مزاجاً بخیل۔ آگے جو آیات میں آ رہا ہے اس سے مراد لیتے ہیں صرف حضرات وہ امیہ بن خلف۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، انسان کی کوششیں مختلف ہیں، ایک سخاوت مال کو خرچ کر رہا ہے، ایک مال کو جمع کر رہا ہے، اپنا کوشش ہے، مال ایک ہی ہے، بندہ بھی ایک ہی، اولاد آدم بھی، ایک خرچ کر رہا ہے اور ایک جمع کر رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جس نے دیا، جس نے دیا، وَاتَّقَىٰ، اور تقوی اختیار۔ اب دیے میں سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گزرے، دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور امیہ اس کو پیٹ رہا ہے، غلاموں سے پٹوا رہا ہے، گرم ریت اس کو جسم پہ رکھ رہا ہے، سلاخوں سے داغ رہا ہے، ببول کا کانٹا اس کو چبا رہا ہے، وہ گوشت سے کراس کر کے ہڈی تک چلا جاتا، مضبوط کا بڑی دیر کٹنے والا کنڈا نہیں ہوتا، اگر سیدھا پیر تلے وہ کراس کر کے پیر اٹیچ ہوتا ہے، اتنا خطرناک کانٹا۔ اس طرح سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کیا حرکت کر رہا ہے، کیوں زیادتی کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جناب، اور حضرت بلال احد 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 کی آواز نکال رہے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ کہتا ہے کیا ہے 360 اللہ ایک، اللہ ایک۔ فرمایا اگر تجھے اس پہ زیادہ رحم آ رہا تو خرید رہا آزاد کر وہ کر دے۔ انہوں نے کہا برابری یہ بدلے بڑا شاندار اعلیٰ کوالٹی کا غلام لوا جو فلاں غلام تمہارا مضبوط ان کا لے لے، پیسے بھی ساتھ لو، اور اس میں زیادہ لکھا ہے بھائی صاحب غلام کے بدلے میں اعلیٰ غلام لیا اور 1000 دینار لیے، پھر اس کو دیا۔ اب اس کا مالک کون ہو گیا؟ ابو بکر صدیق نے اللہ کا نام کا آزاد کر دیا۔ جس نے دیا، جس نے دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو خریدا اور ان کو آزاد کیا۔ یہ وہ غلام ہے جو ہجرت کی رات خدمت پر معمور تھا، کھانا وغیرہ لانے پر۔ یہ ہجرت کا رفیق سفر ہے، یہ ہجرت کا رفیق سفر کو مانا خادم، اس کو بھی آزاد کیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ ان پہ اتنا تشدد، حتیٰ کہ بینائی چلی گئی، بینائی جانے پہ مالک کہتا ہے تو لات عزا کو نہیں مانتی اس لیے بینائی گئی۔ انہوں نے کیا انا ہونا منظور ہے، انہوں میں نہیں دے رب مانگ، لات عزا کو میں رب، میرا اللہ وہی ہے، بینائی لے جانے والا بھی دینے والا بھی۔ اور اس کو بھی خرید کے آزاد کس نے کیا؟ اس کو بھی خرید کے آزاد کر دیا۔ فاما من آتا، جس نے دیا، جس نے دیا مال اللہ کے راستے، اللہ کی رضا کے لیے جس نے مال دیا، اور اللہ نے اس عورت کی بینائی بھی بحال فرمائی، صدیقہ کی بینائی بھی بحال۔ اور محدثین حضرات میں بچپنے میں امام بخاری کی بینائی ختم ہو گئی، ان کی والدہ ماجدہ نے دعا کی تو اللہ نے امام بخاری جناب اسماعیل ان کی بینائی کو بچپنے میں بحال فرمایا، پھر اللہ نے اتنا بڑا کام دیا محمد بن اسماعیل۔ اور ایک عورت کی واقعہ میں نے سنا ہے، وہ حجاج بن یوسف گزر رہا تھا طواف کرتے ہوئے، تو ایک نابینا کہہ رہا تھا یا اللہ بینائی بحال کر دے۔ انہوں نے کیا جی آئندہ چکر سے تیری بینائی نہ نے بحال ہوئی تو تیرا میں گھاٹا لا دیں۔ حجاج بن یوسف انہوں نے کہا گھاٹا لا دیں، وہ حرم سے گھاٹا لانا والا نہیں ہوگا پھر جڑا حرم سے بھی ہو۔
وہ واپس آیا تو بینائی بحال ہو گئی. کسی نے پوچھا ایڈی دھمکی کیوں دیتی ہو؟ نے کہا ہے یقینا منگے کھڑا ہوں ڈردے مانگا ہے یا اللہ میری جان لگی جانی ہے بینائی بحال کرنے اے ظالم اللہ تو پہلے گاٹا بھی لا دینا صرف کے دیتے ہماری جو دعائیں نا ایسے ہوتی برابر آپ یقین کے ساتھ فاما مسعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھاؤ سچ ہوا اللہ کے رضا کے لیے پیغمبر کی خوشنودی کے لیے تو پھر نتیجہ کیا نہیں. جناب ابو قحافہ ان سے کہا کرتے تھے کہ بیٹے کوئی تگڑے تگڑے گھرانے دے غلام آزاد کر کوئی نوجوان آزاد کر اوکھے ویلے تیرے کام آ. فرمایا میں نے مجھے ان سے جزا مقصود ہی نہیں مجھے ان سے جزا میں تو اس کو راضی کرنے تو مادر نے جناب بلا نے کی تیرے کام. ہم آج خرچ کرتے ہیں ہم آج وہ سارے نہیں کچھ لوگ ایسے خرچ کرتے ہیں کہ تاکہ الیکشن میں ہمیں ووٹ مل جائیں. ایسا الیکشن میں بلکہ مشیر کہہ رہے ہوتے نا دو دیکھا ادھر بھی کال دے اس محل سے ادھر کے گیا ہی نہیں انہوں نے ووٹا ویلا کہنا منہ چک کے آ گئے دیکھا انہوں نے کھواتے رہے انہوں کو ووٹ یہ آتا نہیں آتا اللہ کی رضا کی. تمہاری کاوشیں مختلف ہیں یہ ایک آتا اللہ کی رضا کے لیے ایک آتا اپنی دنیا میں منفعت کے لیے.